السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں جانان کی ایپیسوڈ 38۔ تو آج کی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ زبردست ہے، مزیدار ہے، تو سب کام چھوڑ دیجئے، میں بھی جلدی سے آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے جانا ہے اپنے ابو کی طرف، لیکن میں پوری کوشش کروں گی آپ کو 25 to 30 منٹ کی ایپیسوڈ ضرور دے کر جاؤں۔ تو جلدی سے چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ ناول جانان بائی اسمروہ مرزا، ایپیسوڈ 38۔ لیٹ سٹارٹ۔ شازیل اور رگزئی نے نکاح خواں کو نکاح سے پہلے خفیہ کال کی تھی، چونکہ وہ بھی باپ کی حیثیت سے نکاح میں آنے والا تھا، لیکن عبید رضوان کی تلاش اہم تھی، تب اس نے نکاح خواں کو خفیہ طریقے سے سمجھا دیا۔ جس نکاح خواں نے خرمل اور ولی کا نکاح پڑھایا، وہاں نکاح نامے میں والد کی جگہ عبید رضوان کا نام درج تھا، لیکن نکاح خواں نے جب نام لیا تو وہ شازیل اور رگزئی کا تھا، یعنی ہرمل کا نکاح اس کے اصل بابا کے نام کے سنگ ولی سے درج ہوا تھا، جس کی صرف شازیل کو خبر تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں شاید صرف ہرمل سے محبت کی تھی۔ اتنے سارے گناہوں کے بعد شاید وہ نہیں چاہتا تھا ہرمل کو اس معاملے میں کوئی سی پریشانی ہو۔ بھلے اس نے عبید کے سامنے ہرمل کی جان لینے کا کہا تھا، لیکن شازیل کی جان اس وقت ہرمل نامی گھڑیا میں تھی۔ وہ اسے اپنے سوا کسی کی بیٹی نہیں مانتا تھا، اور شاید یہی اس کا پاگل پن تھا کہ وہ ہرمل کو ولی کا ہونے کی اجازت بھی دی۔ پاگل پن تھا کہ اس نے ہرمل کو ولی کا ہونے کی اجازت بھی دی، اور نکاح کے معاملے میں بھی اس نے یہ چیز لازمن درج کروائی، اور خود وہ تب تک آرام سے نہیں بیٹھنے والا تھا جب تک عبید رضوان کی تلاش نہ کر لیتا۔ نکاح کی رسم مکمل ہوئی تو ہرمل کے رو دینے نے ہر کسی کو اداس کر دیا، خود ولی کو جسے اس کی امید تھی۔ رو مت، میں اب تمہارا ہوں اور تم میری ہرمل۔ چونکہ وہ بہت برا اور رلا دینے والا رو رہی تھی، تبھی ولی نے خود اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کا ماتھا چوم کر تسلی دی۔ وہ دو جتنے پیارے لگ رہے تھے، اس سے دگنے ایک دوسرے کا ہو کر ایک دوسرے کا حوصلہ بن کر لگے۔ وہ کیسے نہ روتی کہ اس کی زندگی کی واحد مراد پوری ہوئی تھی۔ ولی کے لمس اس کے ہرمل کو خود سے لگا لینے نے ہرمل کے آنسوؤں میں کمی کی، تب جا کر رکی مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب ولی کو لگا وہ کچھ حوصلے میں آئی، تب وہ اس سے دور ہو کر اٹھا۔ بہت مبارک ہو لالے، ہمیشہ اس رشتے کا سکھ پاؤ۔ جاسم نے نکاح کے بعد نکاح خواں سے مبارک وصول کرتے ولی کی طرف آگے بڑھ کر سابقہ شکایات کا دھم گھونٹتے ولی کو اپنے سینے لگایا، جبکہ یشما بھی جا کر ہرمل کے پاس بیٹھی، جو شاید اس خوشی پر ضبط نہ کر پائے ابھی بھی نم دیدہ بیٹھی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ مبارک ہو ہرمل، اللہ تمہیں سکون دے، اس رشتے کا ہر سکھ دے۔ وہ یشما کی طرف دیکھ کر بھیگتی آنکھوں سمیت مسکرائی۔ یشما کی مہربان نظریں اور نرم دلاسا دیتا ہاتھ ہرمل کے ہاتھ پر تھا۔ آمین، تم اور جاسم ساتھ ہو کیا؟ وہ بہت مدھم سی سرگوشی میں بولی کہ یشما کو بہت مشکل سے سنائی دے سکا، جبکہ یشما نے نظریں اٹھا کر ولی کے ساتھ کھڑے جاسم کو دیکھا، پھر وہ واپس منتظر سی ہرمل کو دیکھنے لگی۔ ہماری بس تھوڑی دوستی ہوئی ہے، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن مجھے اس کی خوشی ہے کہ تم اب اس انسان کے ساتھ ہو جو تمہاری خوشی ہے۔ وہ کچھ واضح نہ بتا سکی تو ہرمل نے بھی اسے مزید نہ کریدا۔ ولی اور جاسم کے کچھ دوست احباب بھی مدعو تھے، وہ دونوں انہی کی طرف تھے۔ مہمان زیادہ نہیں تھے، لیکن سبھی ولی کے جاننے والے ہی تھے۔ ولی نے مہمانوں کی ذمہ داری جاسم کی سپرد کی اور واپس اسٹیج کی جانب پلٹا تو یشما بھی جلدی سے دلہا صاحب کی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، تو ہرمل نے اسے فوراً پکارا، یشما۔ یشما نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو ہرمل نے اس کا ہاتھ تھامے مسکراہٹ دی۔ تم پر ساڑی بہت سج رہی ہے، اپنی اور اس کوجے کی نظر ضرور اتار لینا۔ ہرمل کی سرگوشی ولی نے بھی سنی، وہ بھی مسکرایا، جبکہ یشما بس نرم سے تاثر کے سنگ سر ہلاتی ولی کو بھی مبارک دیے وہاں سے چلی گئی۔ ہرمل کی بیتاب نگاہوں میں اپنے دلہا راجے آئے تو وہ ذرا سمٹ سی گئی۔ ولی نے اس کے ساتھ بیٹھے ہرمل کا کامتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ فوراً سے دل اور جان کی ساری توجہ ولی پر جمع گئی۔ کیسا لگا میرا ہو کر؟ وہ اس کے سکون کو دیکھ کر شدید خوش تھا۔ وہ بھی تھی، سب سے زیادہ خوش تو دلاور تھا۔ جیسے پوری دنیا میری مٹھی میں آ گئی ہو، جیسے پہلی بار کھل کر سانس لیا ہو۔ وہ سرگوشی اس کے کان کے قریب کرتی مسکرائی، لیکن بدستور اس کی آنکھیں گیلی سی تھیں۔
ولی نے اس کے ماتھے کو آسودگی سے چومتے جسے ان بھیگی آنکھوں کا رہا سہا درد بھی کھینچ لیا۔ سب مل گیا ہے مجھے ولی، میں زندگی میں اتنا کبھی نہیں ڈری، یہ سب اتنی جلدی اور آسانی سے ہوا ہے تو خوف زدہ ہوں کہ کوئی خواب نہ ہو، میرا ڈر دور کرو۔ اس لڑکی کے وجود میں ابھی بھی ڈھیروں ڈر پنہاں تھے۔ وہ اس کی جبی محبت اور جذب سے چومے روبرو ہوا اور ہرمل کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر ہرمل کی آنکھوں میں جھانکا جن کے اب وہ ستارے بھی چھو سکتا تھا۔ ابھی سب جائیں تو میں ہر ڈر دور کر دوں گا تمہارا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، جیسے آسمان سے اپسرا اتری ہو، نکاح مبارک میری زندگی۔ وہ بھی اسے دیکھ دیکھ پاگل ہو رہا تھا، یہ لمحہ ولی کی زندگی میں یوں اچانک آئے گا اس شخص نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ جذبات سے بھری تھی، کچھ نہ بولی کہ کہیں آواز نہ رن جائے۔ تمہیں بھی ولی، اب تو بال گرے نہیں ہوں گے؟ وہ روحان سے ہوئے سے دیکھتی اس کے بالوں کی جانب اشارہ کر گئی تو ولی ہنس دیا۔ ہو بھی گئے تو اپنے ہاتھوں سے ڈائی کر دینا۔ وہ اس کی لاپرواہی پر خود بھی مسکرائی۔ میں بس بال کھینچ سکتی ہوں ولی، خدمت گار ٹائپ کی لونڈیا نہیں ہوں محترم۔ کچھ دیر بعد ہی صحیح لیکن ہرمل کی پرانی جھلک دیکھ کر ولی کا روم روم مہک سا گیا تھا۔ وہی مہمانوں سے ملتے ملاتے بلیک میں آفت کا جہاں لگتے سائیں کا سایہ بنی وہ لڑکی کچھ فاصلے پر کھڑی بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ صبح سے گل اور یمانے کے ساتھ رابطے میں تھی۔ گل کو اس نے اماں کے بیٹے سے لے کر اب نکاح میں ساڑی پہن کر آنے کے بارے ہر تفصیل دی تھی، جبکہ یشما نے اپنی جب ساڑی میں تصویر بھیجی تو یما نے اس کی خوبصورتی دیکھ کر جذباتی ہو گئی۔ گل تھی ان کے پاس، پھر بھی یما نے اس کے اس روپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بھگو گئیں۔ یشما نے سرونگ کریو سے ایک کولڈ ڈرنک پکڑ لی جبکہ وہ اکیلی کھڑی بس سجاوٹ دیکھنے، جاسم پر بیچ بیچ میں نگاہ روکنے اور ہرمل اور ولی کی باتوں اور مسکراہٹ کو دیکھنے میں مست اچھا محسوس کر رہی تھی۔ کیا بور ہو رہی ہو؟ جاسم نے اس کے قریب آ کر اس کے ارد گرد دوڑائی نگاہوں کے بدلے سوال کیا تو وہ اب تک ہرمل اور ولی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں جاسم، بس عجیب سی خوشی ہو رہی ہے مجھے ان دو کے لیے، حالانکہ میرا ان سے کسی قسم کا کوئی لگاؤ بھی نہیں، وہ اپنے ہی دھیان میں بولتی جب جاسم کو دیکھ بیٹھی تو بات بھی ختم کر گئی اور بولنا بھی، کیونکہ جاسم اسے دیکھنے کے ساتھ کھوج بھی رہا تھا۔ ہاں اس لیے ہو رہی ہوگی کہ اب جاسم اور رگزئی کی لائف کی عورت پکی پکی گئی ہے نا بی بی؟ وہ خوش فہمی سے مسکرا کر بولا تو یشما نے آئی برو اچکائے۔ وہ عورت کون سا آپ کی تھی جو اس کے آپ کی لائف میں ہونے نہ ہونے سے مجھے فرق پڑتا؟ یشما نے بھی ڈرنک وہیں جھک کر ٹیبل پر رکھتے جاسم کی طرف رخ پھیرے پوچھا، تو کیا اگر میری ہوتی تو فرق پڑتا تمہیں؟ وہ جو پر اعتماد تھی اس کا اعتماد جاسم کے دیدہ دلیری سے کیے سوال پر گھبراہٹ کے رنگوں میں گلنے لگا۔ کیا پتا، میں زیادہ ٹچی نہیں ہوتی کسی کے لیے۔ یشما نے اترا کر اپنی پر اعتمادی واپس لائی تو وہ من ہی من میں مسکرایا کہ یہ ایسی باتیں یہ سمجھ کر کرتی ہے جیسے جاسم کو کچھ نہیں پتا۔ اچھا تم ٹچی نہیں ہوتی؟ وہ یوں مانی ہیزی سے بولا کہ یشما سوچ میں پڑ گئی۔ البتہ جاسم کے دماغ میں تو یشما کا وہ رونا اتر آیا، ذرا سے اگنور ہونے پر جب یہ پر اعتماد لیڈی بچوں کی طرح رو پڑی تھی۔ جی نہیں ہوتی۔ یشما اپنے موقف پر پہاڑ سی ڈٹی تھی اور جاسم نے اسے ڈٹے رہنے دیا۔ وقت آیا تو تمہارا ٹچی ہونا وہ بھی میرے لیے پوری دنیا دیکھے گی بی بی۔ وہ من ہی من میں کسی سازشی ساس کی طرح یہ سب کھچڑی بنا رہا تھا اور یشما کو بے چینی تھی کہ یہ بات کس بارے فرما رہے ہیں۔ جا کر مہمانوں کو دیکھیں، ساڑی والی پہلے نہیں دیکھی آپ نے کبھی؟ یشما نے ادا سے اپنی لٹیں سوارتے کہا تو جاسم لبستہ سا مسکرایا۔ تو ادائیں ان محترمہ کو بھی آتی تھیں۔ نہیں، ایسی مہذب ساڑی والی دیکھنے کا موقع پہلی بار ملا ہے مجھ خوش قسمت کو۔ میم کیا آپ شہد سے نہا کر آئی ہیں؟ وہ کیا ہے مجھ سے شہد کی مکھی کا دل ہی نہیں کر رہا ادھر ادھر جانے کا، مغرور کہیں کی۔ وہ بھی کسی سے کم تھوڑی تھا، منہ بگاڑ بگاڑ کر حسن کی رانی کے حسن کا بھرتا بنایا۔ وہ یہاں ہنسی بہت مشکل سے روک سکی۔ جلدی فری ہو، ہمیں آج جانا ہے واپس جاسم، میں آج نہیں رکوں گی۔ وہ شاید اس وقت کا احساس دلا کر ہی موضوع سے ہٹا سکتی تھی، جبکہ جاسم کا دل تھا یہ مقدر کی 3 راتیں پوری ہوں۔ ہاں پتہ ہے، یہاں سے فری ہوتے ہی نکلتے ہیں۔ وہ بھی بظاہر حامی بھر گیا تھا لیکن یشما دیکھ سکتی تھی جناب کا بالکل موڈ نہیں۔
نکاح کی خوبصورت رسم ادا ہو چکی تھی۔ شازیل نے بیسٹ وشز ہرمل کو بہت سے پھولوں اور تحائف کے ساتھ بھیجی تھی، پر اسے نہ شازیل اور رگزئی کے نہ آنے کا دکھ تھا، نہ ان کی وشز کی خوشی۔ ہرمل کا روم میں بہت دیر سے بجتا فون آخر دلاور کو لا کر ہرمل کے حوالے کرنا پڑا۔ تب ان کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا۔ آپ کا فون کافی دیر سے بج رہا ہے ہرمل بی بی۔ ہرمل نے کچھ دیر شوٹ کو روک کر دلاور کی بات سنا، اس سے فون لیا۔ ولی بھی قریب آ رکا۔ ولی تم اپنا سنگل شوٹ کرواؤ، تب تک میں یہ کال سن کر آتی ہوں۔ میں بھی اس جگہ سے کال آ رہی ہوں جہاں میں عبید رضوان کی تلاش کے لیے گئی تھی اور کہا تھا کچھ بھی ہو مجھے انفارم کریں۔ وہ ان 7 مس کالز پر کچھ پر امید کے ساتھ فکر مند تھی۔ ٹھیک ہے، تم سن لو جا کر، باقی شوٹ ہم بعد میں کرتے ہیں۔ ولی نے مسکرا کر اسے اجازت دی، جس پر وہ کیمرہ مین کو ولی کی سنگل تصویریں اور جاسم کے ساتھ اتارنے کا اشارہ کر کے گئی، جس کے بعد باقی ایک شوٹ جاسم اور ولی نے کیا، اور جاسم کی نظر جب یشما پر گئی تو اس نے کچھ پکچرز یشما کے ساتھ بنوانے کا فیصلہ لیا۔ ہرمل اندر گھر تک آئی اور اپنے اسی روم میں پہنچی جہاں وہ تیار ہوئی تھی۔ کال دوبارہ آئی تو ہرمل نے اپنا ڈریس سنبھالتے ونڈو کے پاس آتے کال پک کی، کیونکہ میوزک کی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ دوسری طرف عبید رضوان کو ہوش آ گیا تھا، اور ہوش میں آتے ہی اس شخص نے بس ہرمل کا نام لیا تھا۔ ہرمل کی صبح سے ان لوگوں نے تلاش کروائی، اور پھر جس اسکول میں وہ تھی وہاں سے اس کا ایڈریس نکلوا کر اس کے گھر کال کی گئی، جہاں کال ہمنا نے اٹھائی، اور وہیں سے ان باپ بیٹے کو اس آدمی کی بیٹی ہرمل کا نمبر ملا۔ آپ ہرمل اور رگزئی بات کر رہی ہیں؟ ہرمل نے سماج سے ٹکراتی فکر مند آواز سنی۔ جی، آپ کون؟ ہرمل نے فوراً سے جواب دیا۔ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ آخری سانس لیتے آپ کے بابا۔ اس آدمی نے یہ کہہ کر فون اس بھاری سانسوں والے تکیے سے لگ کر لیٹے عبید رضوان کو پکڑایا، جبکہ آخری سانس لیتے بابا والے الفاظ پر ہرمل کو لگا کسی نے اس کی روح انگاروں پر گھسیٹ دی ہو۔ بابا؟ وہ غائب دماغی سے بڑبڑائی تو اس کا بابا پکارنا عبید رضوان کے کانوں سے ٹکرایا تو جیسے اس لاغر وجود میں زندگی دوڑنے لگی۔ عبید رضوان، میں تمہارے سگے بابا ہوں۔ ہرمل، تم کسی شازیل و رگزئی کی نہیں، تم ملک عبید رضوان اور صدف کی جائز بیٹی ہو۔ وہ شخص ڈوبتی ابھرتی سانسوں کے سنگ بولا، وہی شخص جسے ڈھونڈنے ہرمل یہاں آئی تھی۔ چند آنسو ہرمل کی آنکھوں سے بہہ نکلے، آنکھیں آتش کی مثل ہوئی۔ کیا مطلب؟ واقعی مما نے نکاح پر نکاح کیا؟ بتائیں، وہ امید سے تھی نا آپ سے نکاح کے وقت، تو میں آپ کی بیٹی کیسے ہوئی؟ وہ باقاعدہ پست سا چیخی تھی، ایسا لگ رہا تھا اس کی دماغی نسوں سے خون چھوٹ گیا ہے۔ نہیں ہرمل، صدف کو شازیل نے شادی کی پہلی رات ہی طلاق دے دی تھی۔ پھر اس نے صدف کو مجبوراً اور زبردستی ٹارچر کر کے اپنے ساتھ رکھنا چاہا، کیونکہ وہ پاگل اور جنونی حد تک صدف کے پیچھے پڑا تھا۔ میں نے اور صدف نے پورے شرعی طور سے نکاح کیا۔ شازیل نے تو صدف کو چھوا تک نہ تھا، نہ اس عورت نے اس شرابی بد دماغ کو یہ کرنے دیا۔ تم میری صدف کی بیٹی ہو، لیکن شازیل نے مجھے اور صدف کو دھوکے باز مان کر سزا دی۔ صدف کو گندی موت مروایا، تمہیں ناجائز ثابت کر کے اپنے پاس رکھا، اور مجھے کئی سالوں سے قید، 2 گولیاں مار کر ختم کر گیا قصہ کہ ہرمل مجھ تک کبھی نہیں پہنچے گی۔ پر میرے اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے مہلت دی۔ میں بابا ہوں، تم میری بیٹی ہو۔ اس سے زیادہ وہ یہ سب نہیں سن سکتی تھی۔ وہ فون کو کسی اچھوت کی طرح زمین پر پھینک گئی، اور وہ کسی کی آخری ہچکیاں سننے کی سکت نہ رکھتی تھی۔ جب فون کٹنے پر عبید رضوان بھی رو رو نڈال ہو کر نیم بے ہوشی میں چلے گئے، لیکن ہرمل اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہلکے بل چلائی۔ اس کی زندگی کے ساتھ ہوتے مزید یہ مذاق وہ کیسے جھیلتی؟ اس کی چیخوں کو سنتے ولی اور جاسم جیسے سفید پڑے۔ یشما بھی پریشان ہوئی۔ وہ سبھی گھر کی جانب دوڑے۔ ولی پہلے دوڑ کے کمرے میں پہنچا جہاں وہ اپنی جویلری دوپٹہ کسی پھندے کی مانند محسوس ہونے پر نوچ چکی تھی۔ وہ دردناک چلا رہی تھی۔ ہرمل! ولی نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ایک لمحے تو وہ ہرمل کو دیکھے کام سا گیا۔ وہ چیخ کر بری طرح روتی، اس سے پہلے وہیں کھڑے کھڑے گرتی۔ ولی نے لپک کر بروقت اسے سنبھالا۔ جب تک یشما اور جاسم روم تک پہنچے، ولی کی بازوؤں میں ہرمل کا بے جان وجود لہراتا دیکھے ان 2 کے پیروں سے بھی جان سے رک گئی۔ ابھی کچھ کہنا مشکل تھا کہ ہرمل کی کوئی نس پھٹی ہے یا پھر دل ہی پھٹ گیا، کیونکہ جس شخص کو وہ باپ سمجھتی آئی تھی وہ اس کا باپ تھا ہی نہیں،
اور جو باپ تھا وہ بھی ہرمل کو آخری سانسیں لیتے ہوئے ملا تھا۔ وہ یہ سب برداشت نہ کر سکی۔ عبید رضوان ایک بار پھر نیم بے ہوشی میں جا چکا تھا، لیکن اس باپ کو بھی اندازہ نہ تھا کہ اس نے ہرمل کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ وہ دوپٹے اور شلوار قمیض پہنے ہی حیران کے ساتھ باہر آئی تھی۔ کوئی چادر یا سویٹر نہیں پہنا تھا، جبکہ باہر موسم توقع سے زیادہ شدید تھا۔ ٹھنڈ زیادہ تھی تو حیران نے اسے اپنی جیکٹ اتار کر پہنا دی تھی، جس میں ایما بالکل ڈوب گئی تھی۔ وہ قریب ہی کے ریسٹورنٹ آئے تھے۔ ایما اس سے سارے راستے نوڈلز نہ کھانے پر شکوے کرتی آئی تھی کہ اتنی محنت کے باوجود کھانے نہیں دیے۔ ریسٹورنٹ بہت زیادہ لوگوں اور پرسکون تھا، بہت زیادہ خوبصورت اور پرسکون تھا۔ زیادہ لوگ بھی نہ تھے۔ احران نے اس کے لیے چیئر پیچھے کی اور ایما بیٹھ کر سامنے لگی LCD کو دیکھتی مسکرائی، جہاں اس کے بچپن کے فیورٹ کارٹون لگے تھے۔ احران نے بھی اپنی جگہ سنبھالی اور جب ایما کو کارٹون دیکھتے پایا تو مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ کیا کھائیں گے ایما نور؟ احران نے ویٹر کے مینیو لسٹ لانے پر اسے لیتے ایما سے پوچھا، جو مزے سے بیک پر ٹیک لگا کر بیٹھی سامنے لگی LCD پر کارٹون دیکھنے میں بالکل ڈوب کر مصروف تھی۔ پنک روم دیا تھا نا تم نے مجھے، اب میں دیکھو کارٹون بھی دیکھ رہی ہوں، تو اسی حساب سے کوئی برگر منگوا کر تھما تو مجھ جیسی اڈاپٹ چائلڈ کو، کیونکہ جیسے تم مجھے ٹریٹ کر رہے ہو مجھے تو یہی لگ رہا ہے میرے اصلی ماں باپ سے کسی نے مجھے گود لے لیا ہے۔ وہ ہنوز روٹھی اور غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ ویٹر نے بھی حفیظ سا مسکراتے اس لڑکی کو دیکھا جو اپنے ڈیشنگ ہسبینڈ کی لاڈلی تو دیکھنے سے ہی لگ رہی تھی جیسے اس کی جیکٹ میں چھپی تھی، جبکہ احران یوسف زئی کی پرسنالٹی اسے سنبھالنے والی زیادہ تھی۔ نظریں جھکا کر امیر صاحب کا مسکرانا تو منظروں کو اس پر فدا کر گیا۔ یہ دل جلی ہی تھی جو ان سبز آنکھوں اور نیلی روح والے شخص سے ابھی تک گریزاں تھی۔ اب وائٹ پاستا لے آئیں ود گارلک بریڈ، ساتھ ہم کیجول کولڈ ڈرنک لیں گے سوڈا والی، تھینک یو، اور منی سائز برگر بھی ایڈ کر دیں۔ احران نے سمپل سا آرڈر دیا، جس پر ویٹر فرما برداری سے ان کو آرڈر لے کر چلا گیا۔ ایما نے اس کی طرف گھوری ڈالتے دیکھا کہ وہ ابھی بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ میرے لیے چاکلیٹ شیک بھی منگوا لیتے نا؟ ایما نے جان بوجھ کر ٹیک چھوڑے میز پر جھک کر ان نشیلی آنکھوں میں اپنی تپش چھوڑتی آنکھیں گاڑ کر مشورہ دیا، جس پر وہ ہری آنکھیں ذرا بھی اریٹیٹ نہ ہوئی، الٹا محظوظ ہوتی محسوس ہوئی۔ ہیرا کا میسج آیا ہے، کہہ رہی ہے آئی مس یو۔ احران نے اس کے سامنے اپنا فون کھول کر کیا تو ایما کے اندر پھر سے انگارے دہکے۔ جتنا وہ ان معاملات سے نکل رہی تھی امیر اسے اتنا اندر دھکیل رہا تھا۔ کیڑے پڑے اس کو جو مجھے چھوڑ کر گئی، اور اگر تم ہی ہیرا ہو تو تمہیں جوئیں پڑیں انشاءاللہ۔ ایما نے اس کا فون پرے کرتے غصہ دکھایا تو حیران نے شرافت سے فون میز پر سے اٹھا کر اپنی پینٹ کی جیب میں دسایا، کہیں ایما اٹھا کر کہیں مار نہ دے۔ ادھر دیں اپنے ہاتھ، ایک ریلیکسنگ تھراپی دوں آپ کو۔ احران نے اپنے دونوں خوبصورت اور مضبوط ہاتھ ٹیبل پر پھیلائے، جن کا مطلب تھا ایما کو اس کے ہاتھوں کے حوالے اپنے دونوں ہاتھ کرنے ہیں۔ پہلے تو وہ کچھ دیر ایسے سوچتی رہی جیسے وہ کوئی غیر ہو، پھر دھیرے سے ہچکچا کر اس کے جیکٹ کی آستینوں میں چھپے محملی دونوں ہاتھ احران کے ہاتھوں کے سپرد کر دیے، جنہیں احران نے ہاتھوں میں فوراً دبا لیا۔ وہ یوں بے چین ہوئی جیسے وہ ہاتھ کھا جائے گا۔ جب وہ ہاتھ اس کے ہاتھوں کو محسوس کر رہے تھے تو ایما کو گدگدی سی محسوس ہوئی۔ اس کی نگاہوں کا اثر اور نرم ہاتھوں کی گرفت جیسے پیٹ میں تتلیاں اڑانے لگی۔ احران نے اس کے نرم ہاتھوں کو اپنی ہتھیلیوں میں قید کرتے ہوئے اتنی گہری نگاہ اس پر ڈالی کہ ایما کا دل جیسے حلق میں آ پھنسا۔ وہ نظریں چرا کر کارٹون پر دھیان لگانے کا ڈرامہ کرنے لگی، مگر اس کے دل کی بے ربط دھڑکنیں صاف بتا رہی تھی کہ وہ اپنی ہار مان رہی ہے۔ میری طرف دیکھنا ہے محرم عزت۔ وہ اس کے پکارنے پر واپس اسے دیکھنے لگی، اتنے پیار سے پکارتا تھا کہ ایما کی ضد اپنے مضبوط حصار توڑنے لگتی تھی۔ جب ہم اپنا درد بے حد بڑا اور پہاڑ سمجھ لیں تو ہم دوسروں کی تکلیف محسوس نہیں کر پاتے، نہ ہم کسی کو اپنا درد دور کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے یہ ہماری تکلیف کو نہ بڑھا دے۔ میرا ساتھ آپ کے لیے وقتی سکون جیسا ہے، ابھی جانتی ہیں، جیسے کبھی ہمارا ہاتھ جل جائے تو اسے ٹھنڈے پانی کے نیچے رکھیں تو جلن غائب ہو جائے، لیکن جب پانی سے نکالیں تو پھر سے جلن شروع۔ جب تک اس جلے پر مرہم نہ لگے، جلن ختم نہ ہو، سکون نہیں آتا۔
میں وہ وقتی ٹھنڈا پانی نہیں، وہ مرہم بننا چاہتا ہوں آپ کے لیے، جس کی موجودگی وقتی سہارا یا سکون نہ ہو۔ آپ مجھے اپنی ذات کی وحشتیں، صفاقی اور درد دور کرنے کی اجازت اس یقین سے دیں کہ کم از کم میں درد بڑھانے یا آپ کو چھوڑ جانے والا نہیں۔ میری زندگی کا مرکز ہیں آپ، مرکز سمجھتی ہیں ایما، جس کی بنیاد پر میری زندگی ٹکی ہے۔ میری زندگی کا ہونا اس کا سکھ منحصر ہے۔ وہ واقعی تھراپسٹ تھا، اس کے کہے الفاظ میں ایما کھو سی گئی۔ وہ اپنے الفاظ سے روحیں چھونے کا ماہر تھا، تو اس کی مہربان ذات کسی ٹھنڈے ساون کی طرح تپے موسموں کی موت بن جاتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ ہری آنکھیں ایما نور کا آئینہ تھی، مگر یہ انسانی فطرت ہے کہ ہمیں جو چاہیے ہو اگر وہ نہ ملے، دکھائی نہ دے، تو ہم خود غرض بن کر راستے میں آئے ہر ہاس و عام کو رون دیتے ہیں۔ جب تکلیف ہمیں اس قدر دی جائے کہ وہ ہماری ذات کی عادت ہو جائے تو ہم بھی تکلیف دینے لگتے ہیں۔ کئی سال ایما ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں تھی، ایسا رشتہ جس نے اس کی عزت نفس ختم کر دی، ایسا تعلق جو برابری کا نہیں بلکہ حقیر اور برتر کی بنیاد پر تھا، ایک ایسا تعلق جس میں یہ ہمیشہ بیسٹ دینے والی ایما نور تھی، کمپرومائز کرنے والی ایما نور تھی، جھکنے والی ایما نور تھی۔ ایسا تعلق جس میں اس نے ایک زہریلے انسان کی ہر بات، ہر ٹارچر سہا صرف رشتہ بچانے کو۔ اور اسے کیا ملا؟ اس آدمی کی موت کے بعد دوسرا صدمہ، اس آدمی کی بد کردار ذات کی آگہی کہ وہ جو سمجھتی تھی وہ حیران افریدی کے لیے ایک ہے، ہزاروں ٹائم پاس لڑکیوں میں شمار نکلی تھی۔ اس سب کے بعد ایما نور جس ٹراما میں تھی، اس کا نکلنا کوئی مکھن سے بال نکلنے سے آسان کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ امیر احران یوسف زئی سے بھی کیسے اٹیچ ہوتی، کیسے اس کی ایفرٹس دیکھتی جب وہ ہیرا اور احران کے معاملے میں بھی الجھی ہے، ڈری ہوئی ہے کہ اسے دھوکہ اور جھوٹ سہنا نہ پڑ جائے۔ اور ایما کی یہ ساری کیفیت احران اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ تم قبول ہی نہیں ابھی مجھے، اچھا برا لگنے کی بات ہی نہیں، جب تک مجھے احران افریدی کے مکمل مجرم اور گناہ گار ہونے کے ثبوت نہ مل جائیں، میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اگلا مرحلہ تمہاری اور ہیرا کی سچائی کا ہوگا۔ یہ دو مرحلے پار ہوں گے، پھر تم نظر آؤ گے۔ میری جگہ کوئی میچور یا دانش مند ہوتا وہ بھی یہی کرتا۔ میں ذرا برے طریقے سے یہ مرحلے طے کرنا چاہ رہی ہوں، تبھی ہضم کرنا مشکل ہے۔ جب میں نے احران افریدی کے ساتھ صرف ایک محبت اور حد کی چاہت کے سوا کوئی رشتہ نہیں بنایا، اپنی حد پار نہیں کی، تو مجھے جس نے بھی بد کردار کہا وہ مجھے برا لگ رہا ہے۔ جو ہم نہ ہوں وہ ٹیگ ہم سے چپکا دیا جائے تو تم جیسے سنبھل جاتے ہوں گے، مجھ جیسے نہیں سنبھل سکتے۔ اور تمہیں اپنا ایک اور دکھ بتاتی ہوں، مجھے اپنے پورے خاندان کا حصہ ہونے اور ایون اپنے ماں باپ سے بھی محبت نہیں رہی۔ ان سب نے مجھے کچرے کی طرح ایک طرف دیوار سے لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ سب معمولی ہوگا تم سب نارمل لوگوں کے لیے، مجھ جیسی نارمل کے لیے قطعی طور پر نہیں۔ وہ ایک احران کے بہانے سب کے حصے کے شکوے کرتی گئی۔ اب تک اس کے ہاتھوں کی لرزش سنبھالنا احران کے ہاتھوں کے اختیار میں تھا۔ میں نے اپنی بات کی تھی، وہ جان بوجھ کر معصوم بن کر بولا۔ تم آسمان سے اترے ہو کیا سرخاب کے پر ہیں تمہارے ساتھ، کیا ستارے جڑے ہیں؟ تم بھی تو ایک عام انسان ہی ہو، کسی کو چاہنے والا ایک عام انسان جس کے نصیب میں بے قدری سہنا لکھا گیا ہو، ذلیل ہو کر رسوا ہونا لکھا ہو۔ میں نے جان بوجھ کر احران افریدی کی جانب سے یہ سب سہا، اور تم جان بوجھ کر میری جانب سے سہنے کو تیار ہو۔ وہ اس کی ہر بات توجہ سے سننے کے بعد اسے سمجھنے میں کامیاب تھا۔ مجھے یقین ہے آپ میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کریں گی۔ وہ بلا کا مطمئن شخص تھا۔ اچھا، یہ میں بھی سمجھتی تھی، جنہیں اوقات سے بڑھ کر چاہو وہ اپنی اوقات دکھاتے ہیں۔ میں بھی تمہیں دکھاؤں گی تو ابھی بھاگ جاؤ، مجھے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں، یقین کرو، میں تمہارے ہاتھ کے لیے فکر مند ہوں بس۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ پٹی والے ہاتھ سے وہ اسے کم دباؤ دے رہا ہے، تبھی تو ایما کا دھیان بھٹکا۔ لیکن احران کو اچھا لگا، اسے کوئی تو فکر ہوتی ہے۔ آپ اتنی ظالم نہیں ہیں ایما جتنی بن رہی ہیں، جیسے میں آپ کو جانتا نہیں۔ ہاں، وہ اس کو پھر تنگ کر رہا تھا، یہ جھوٹا دعویٰ کرے کہ وہ اسے جانتا تھا۔ تم کیا میرا سایہ ہو جو یہ دعویٰ کر رہے ہو؟ مجھے تو میں خود نہیں جانتی۔ وہ الجھن کا شکار ہوئے مزاحمت بھی کھاد کے سنگ کر رہی تھی تاکہ اسے زخمی ہاتھ پر درد نہ ہو۔ آپ خود کو میرے ساتھ ایک ہفتہ گزار کر جان جائیں گی، ہاتھ مت کھینچے ایما۔ وہ اس کی مزاحمت سے بے چین ہوا تو ایما نے اسے دیکھتے ہی روک دی۔
باقی تھراپی کر رہے ہو یا ٹھڑک جھاڑنے کے لیے ہاتھ پکڑ رکھے ہیں؟ وہ اس کی اور اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتی جان بوجھ کر سرد لہجے میں بولی۔ احران نے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنے انگوٹھے کی ہلکی سی گولائی میں دباؤ ڈالا۔ یہ دیکھیں، یہ ریلیکسنگ پریشر پوائنٹ ہے۔ اب آپ کے غصے کے بالکل قریب جو لٹکا ہوا چھوٹا سا بٹن ہے، میں اگر اسے دباؤں نا تو آپ فوراً مسکرا دیں گی۔ ایما نے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کی، مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھسل ہی گئی۔ یہ کیا بچوں جیسی باتیں ہیں امیر؟ وہ اس کی حرکتوں پر ساری چڑ اور دل کے سارے گرم موسموں کو ایک طرف رکھ گئی۔ ایما کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ اگر بس میں ہوتا تو امیر احران یوسف زئی ہر مسکراہٹ کے لمحے ایک غلام آزاد کرتا۔ وہ دنیا کو اچھی نہیں لگتی تھی، پر وہ امیر احران کا کل جہاں تھی۔ آپ بچوں جیسی ضد کریں اور میں بچوں جیسی باتیں بھی نہ کروں۔ وہ روٹھے لہجے میں ایما کی ہتھیلی کے اسی پوائنٹ کو مدھم مدھم پریس کر رہا تھا، اور ایما کچھ دیر بس اسے دیکھتی رہی۔ چلو ہاتھ چھوڑ دو نا۔ وہ اتنا زیادہ بھی سٹریس ریلیز نہیں چاہتی تھی، ویسے بھی ان کا وائٹ پاستا ود گارلک بریڈ آ چکی تھی۔ اسی لمحے ویٹر آرڈر لے آیا۔ گارلک بریڈ کی خوشبو اور پاستا کی بھاپ نے ایما کو مزید خوش کر دیا۔ وہ فوراً اپنے ہاتھ کھینچ کر پلیٹ کی طرف لپکی، جیسے غصہ بھول ہی گئی ہو۔ میری زندگی کا آج خوبصورت ترین دن تھا، مزے سے کھائیں۔ وہ اسے اپنے لیے پاستا ڈالتا دیکھے اطمینان بھری سانس لیے مسکرایا، خود یوں ٹیک لگا کر بیٹھا جیسے یہاں خود کھانے نہیں، ایما کو بس کھاتا دیکھنے آیا ہے۔ سہے نصیب۔ ہرمل کی ہارٹ بیٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ چیز ولی کے لیے قیامت خیز تھی۔ وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ جاسم تو ولی کے ساتھ ایمبولینس میں گیا، جبکہ یشما پیچھے جاسم کی گاڑی میں پہنچی تھی۔ ایمرجنسی کے دروازے پر کھڑے ولی کا حال برا تھا، جسے روح ہی جسم کے قفس سے آج نکل جائے گی، اور دروازے کے شیشے پر وہ بے بسی سے مکے مارنے لگا۔ ہرمل کو کچھ ہوا تو سب ختم ہو جائے گا۔ اسے کیا ہوا جاسم؟ کس کی کال تھی آخر؟ جاسم کی آنکھیں بھی سرخ اور تھکی ہوئی تھی۔ وہ ولی کو تھامنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لالے حوصلہ رکھو، ہرمل کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں فون کو ریکور کروانے کی کوشش کروا رہا ہوں، کال جس کی بھی تھی پتہ لگ جائے گا۔ جاسم نے اسے دروازے سے پکڑ کر سائیڈ لا کر روکا تو ولی دم سا گھٹنے پر وہیں لگی چیئر پر بیٹھا۔ وہ مرنے کی باتیں کر رہی تھی جاسم، جیسے میری ہو کر بھی میری نہیں ہوگی۔ دیکھو، اسے پورے حق سے دیکھا بھی نہیں تھا، اور اس کی کیا حالت ہو گئی۔ کیا میں اس کے حق میں منحوس ہوں جاسم؟ ولی کی ایسی حالت پر جاسم کا دل کٹا۔ چشمہ بھی اداس سے ایک طرف کھڑی بس دعا گو تھی کہ ہرمل کو سکون ملے، وہ اس درد سے نجات پائے، لیکن ان دو دوستوں کی تکلیف بھی وہ برابر محسوس کر رہی تھی۔ بکواس نہیں کرو ولی، تم محروز نہیں ہو، تم اس کے حق میں سب سے زیادہ بہترین ہو۔ ادھر دیکھو، ایسی باتیں نہ سنوں دوبارہ تمہارے منہ سے۔ بی بریو مین۔ جاسم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں برتے جسے ہوش دلا کر ہمت تھامنے کا کہا۔ ولی کی آنکھیں کسی گیلے انگارے میں بدلی۔ جاسم بھی شاید ولی کا نقصان نہیں سمجھ رہا تھا۔ اسے کئی بار نروس بریک ڈاؤن ہو چکا ہے جاسم، اس کی جان جا سکتی ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آج تو اس کا دل سناٹوں میں ڈوبا تھا۔ وہ سانس نہیں لے رہی تھی جاسم۔ اس کا دل اگر میری جدائی بند نہیں کر سکی تو آخر کس چیز نے اسے ایسی حالت میں پہنچایا؟ ولی کو کسی پل سکون نہ آ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ تڑپا ہوا تھا، اور جاسم نے اسے بس اپنے گلے لگا لیا، کیونکہ جاسم کے پاس بھی کوئی حل نہ تھا۔ اندر ایمرجنسی لائٹ جل رہی تھی۔ ڈاکٹر اور نرسز ہرمل کو بجلی کے جھٹکوں سے ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہارٹ مانیٹر بار بار سیدھی لائن دکھا رہا تھا، اور پھر اچانک ایک بیپ کے ساتھ لہر اٹھی۔ وی گاٹ دا پلس بیک۔ نرس نے اس لڑکی کے اندر واپس آتی جنبش پر اعلانیہ بتایا۔ لائٹس آف تھیں، لیکن اس لڑکی کو آکسیجن ماسک کی زد میں رکھا گیا۔ ڈاکٹر باہر آئے، ولی لپک کر ان کے پاس گیا۔ جاسم اور یشما بھی ان کی طرف ساتھ بڑھے۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ ولی کی کامتی آواز میں پوچھے سوال پر ڈاکٹر حمزہ نے ناک اور منہ سے ماسک نیچے گردن کی جانب کھینچا، اور گہری سانس لیتے ولی وہاب سکندر کو دیکھا۔ اسے شدید شوق لگا ہے۔ جذباتی اور ذہنی صدمہ اتنا گہرا ہے کہ اس کا دل برداشت نہ کر سکا۔ ابھی کے لیے ہم نے اس کے دل کی دھڑکن تو بحال کر دی ہے، لیکن وہ کوما میں جا چکی ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس کے لیے کچھ ضروری ٹیسٹ ہوں گے اس کے۔ ولی کے پیروں تلے زمین سے رک گئی۔ اس کا دل اسی اذیت ناک کیفیت سے ڈر رہا تھا۔ یشما اور جاسم نے بھی پریشانی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔
कोमा? इस शख्स की आवाज जैसे कब्र के अंदर से निकली थी। डॉक्टर ने अफसुर्दगी से सर इस बात में हिलाया। जी, अभी उसकी हालत नाजुक है। अगर अगले 48 घंटे वो संभल गई तो जिंदगी की तरफ वापस आ सकती है, वरना। डॉक्टर खुद परेशान था कि कभी इतने ज्यादा स्ट्रेस में मुब्तला इंसान को देखा जो नहीं था, और ये तकलीफ, दबाव और अजियत इस लड़की को पछाड़ कर रख चुके थे। वली दीवार से टिककर सर पकड़ गया। इसके आंसू जासिम से हरगिज बर्दाश्त न थे। यशमा ने लरसते हाथों से मुंह ढांप लिया, जबकि जासिम ने मजबूती से वली को थामा जो लड़खड़ा सा गया था। खुद को संभालें प्लीज, वो इस कंडीशन में है कि अगर उसकी जहनी अजियत दूर ना हुई तो उसका दिल फट सकता है, दिमाग की नस कोलैप्स हो सकती हैं। मैंने अपनी पूरी सर्विस के बीच इतने दर्द में होकर भी किसी को सरवाइव करते नहीं देखा। डॉक्टर हमजा के इस मजीद इंकशाफ पर इन तीनों की तकलीफ में इजाफा हुआ। जब तक वो खतरे में है से मिलने की किसी को परमिशन नहीं, दुआ करें उसके लिए। डॉक्टर हमजा ने अपनी बात मुकम्मल की और वहां से गए तो यशमा ने वली को देखा, जो जासिम की बहुत बड़ी तकलीफ बने इस वक्त हरमल की इतनी तकलीफ पर जब्त कायम ना रख सका था। मुझसे निकाह के बावजूद भी वो तकलीफ में थी जासिम। वली को यकीन आया कि वो या उसकी ज़ात इतनी बेमोल हो सकती है। वो क्या जानते कि हरमल का दिल क्या गम फाड़ने पर तुला है। ऐसा नहीं है, ज़रूर कुछ हुआ है जिसके बारे हम अभी नहीं जानते लाले। वो खुश थी, वो तुम्हारी होकर खुश थी। मेरा यकीन करो, तुमने देखा था ना उसने मोबाइल कैसे तोड़ा। यकीनन इस कॉल ने दी तकलीफ। सब पता लगवाऊंगा, तुम हौसला करो ना। वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, मेरा यकीन करो। जासिम किसी तरह उसे समझाने पर लगा था, लेकिन वली को सांस ना आ रहा था। उसकी रगें सिकुड़ रही थी। जासिम ने इसे वापस बिठाया, क्योंकि हरमल से ज्यादा इस वक्त से वली की परेशानी घिर चुकी थी कि ये बंदा ना खुद के साथ कुछ कर बैठे। और ये रात वली पर बहुत भारी थी, इसका अंदाजा इन दोनों को था। वली के पास जासिम कुछ देर बैठा, मगर फिर नजर उठाकर दीवार से लगकर खड़ी यशमा को देखा तो उठकर उसकी तरफ आया। परेशान ना हो जासिम, अल्लाह सब खैर रखेंगे। वो भी जासिम को अपनी तरफ आता देखे टेक छोड़कर उसकी सिमत बढ़ी, जबकि जासिम ने यूं सांस खींचा जैसे ये उसके सीने पर बोझ था। मुझे हरमल के फ़ोन को रिकवर करना है। ऐसा क्या सुना होगा उसने? यशमा को ये आइडिया है? वो भी इस मामले में उलझा था, जबकि यशमा का तो ऐसी सिचुएशन में दिमाग सुस्त हो जाता था। शायद कुछ ऐसा जो अब तक उसकी तकलीफ़ों से बड़ा था, वरना इतनी खुशी के लम्हे उसकी ये हालत ना होती। यशमा की बात बिल्कुल दुरुस्त थी, मामला सीधा नहीं था। वो तकलीफ में आ गया है फिर। पिछली बार जब उसने माँ को खोया था तब मुझे लगता था इससे ज़्यादा कोई इंसान तकलीफ महसूस नहीं कर सकता। तब मुझे वो वली दर्द की बेबस करती इंतहा पर महसूस हुआ था बीबी। बहुत वक्त लगा उसे संभालने में, लेकिन हरमल अभी जिंदा है। फिर भी वली की तकलीफ इस वाली तकलीफ से दुगनी है। मैं इसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। रुकूंगा आज भी, और मैं चाहता हूँ मेरे लिए तुम रुको यशमा। इतनी लंबी तमहीद कोई किसी को रोकने के लिए कब बांधता है भला? लेकिन ये जासिम मुरगज़ई था, इससे तो लम्हों में मोहब्बत भी मुमकिन थी। रोकना क्या मुश्किल होता? वो खुद भी सोच चुकी थी आज रुकेगी, कम से कम जब तक हरमल होश में ना आ जाती। मुझे क्यों रोकना चाहते हैं? वो इसे कब छोड़ना चाहती थी, फिर भी पूछ लिया कि वो इस सिचुएशन में जासिम की कैसे काम आ सकती है। इसलिए कि इस हाथ का मेरे हाथ में होना मुझे अच्छा फील करवाएगा। जानान, वो जो दम साधे हुए थी, जासिम ने जब उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उंगलियों समेत जकड़ा तो यशमा ने घबराकर अपने हाथ को कैद होते देखा। अभी वो समझ ही पाई थी कि अपने इस खूबसूरत नाम को, जिसे जासिम के मुंह से सुनना दरीना ख्वाहिश थी, सुनकर उसकी हरकत करती कायनात थम गई। आंखों की पुतलियां ठहर गईं, या शायद यशमा के वजूद में हरकत करता लहू भी अपनी गर्दिश रोक बैठा था। तुम खुद को जानान समझती हो ना, मोहब्बत और सुकून बांटने वाले हाथ रखने वाली। बस इसलिए कहा कि मुझे इन हाथों की ज़रूरत है। हम कल शाम चलेंगे वापस, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी और ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। वो अगर बर वक्त अपनी बात बहाने से ना संभालता तो शायद अभी लड़खड़ा जाती, यशमा को संभाल रहा होता। यशमा को ऐसे लगा वो मौत को छूकर वापस आ गई हो। उसकी सांस अभी तक कांप रही थी। तुम्हें इस नाम से नहीं पुकारा मैंने। सदमे में मत जाना, इस वक्त ये अफोर्डेबल नहीं बीबी। वो उसकी कैफियत और लगे झटके पर उसको बुरा आजमाने के दर पर था। चश्मा उसके पास से पलटी। मैं निगहबान जाकर चेंज करके आती हूँ। जासिम, साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं रुक रही हूँ, मुझे कीज दे दें गाड़ी की। वो भी इस कैफियत में थी कि जासिम का सामना नहीं कर सकती थी।
जासिम ने उसके हाथ में आगे करीब आते गाड़ी की चाबी निकाल कर रख दी। जल्दी आना, वो उसके अकब में खड़ा सरगोशी किए बोला और वहां से चला गया। यशमा ने चाबी को जोर से मुट्ठी में दबाकर मुट्ठी भींची और बिना पीछे देखे वो वहां से तेजी से भागने के अंदाज में चली गई। जासिम वापस वली की तरफ बढ़ गया। हॉस्पिटल की बिल्डिंग से बाहर निकलते ही यशमा को ठंडी ठार हवा महसूस और रात की हर सू फैली तारीकी दिखाई दी और घुटी हुई उसकी अपनी धड़कन। वो वहीं खड़ी थी और आंखों में जलन बढ़ने लगी थी। जलन बढ़ते बढ़ते उसकी आंखों के गोशे नम करने लगी। अब वो जानान कहलाना कभी नहीं चाहती थी। जितने दिन गुजर रहे थे जासिम और अगज़ई से दूर होना उतना मुश्किल हो रहा था। इसलिए रिश्मा को फैसला लेना था। इन दो के हालात आम लोगों से मुख्तलिफ थे। लोग दिनों महीनों और सालों में करीब आते थे, लेकिन यशमा की रूह की सच्चाई और जासिम से की गई मोहब्बत जासिम को बहुत इब्नॉर्मल अंदाज और रफ्तार के संग उसके करीब कर रही थी और यशमा ये होने नहीं दे सकती थी। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की एपिसोड? तो धमाकेदार, अगली 2 जो इस हफ्ते की एपिसोड होंगी वो धमाकेदार होंगी। कुछ फैमिली का रिएक्शन और उनके सीन भी होंगे और कुछ धमाके इससे उल्ट भी होने वाले हैं। तो कल की एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी और परसों की भी। तो मिलते हैं कल की एपिसोड में। कल की एपिसोड थोड़ी शॉर्ट हो सकती है लेकिन होगी धमाका। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी करें। बाय बाय।